صبح کی سوچ میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعۃ المبارک ہے اور آج ایک اسلامی ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور منفرد ٹاپکس ہم لے کے آتے ہیں. آج کفارہ کے حوالے سے بات کریں گے. کفارہ کا تصور اسلام میں گناہوں کے ازالے یا تلافی کے طور پر موجود ہے. جب بھی کوئی مسلمان شعوری یا غیر شعوری طور پر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسلام میں اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ اعمال اور عبادات مقرر کیے گئے ہیں جنہیں کفارہ کہا جاتا ہے. یہ اعمال گناہ کے اثرات کو مٹانے اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں. کفارہ کی مختلف اقسام ہیں جن میں روزے رکھنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، غلام آزاد کرنا جو کہ ماضی میں تھا، اب تو غلام کوئی رکھتا نہیں ہے اس طرح، اور بعض صورتوں میں جانور کی قربانی شامل ہے. یہ اعمال اس بات کی نشانی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور کفارہ کے اعمال مخصوص گناہوں کے لیے ہوتے ہیں، مثلاً قسم توڑنا یا پھر رمضان کے روزے نہ رکھنا، یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا گناہ اگر اس کا ارتکاب آپ سے ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے کفارہ واجب ہو سکتا ہے. اس پہ بات چیت بھی کریں گے. آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-890-1008 ہمارا نمبر ہے، 051-890-1008، اور دوسرا نمبر ہے 051-262-4946. اس پہ کوئی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں کال کر کے. مفتی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید. سب سے پہلے کیونکہ اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے جو سننے والے ناظرین ہیں ان کے لیے بتائیے گا کہ کفارہ ایکچوئل میں ہے کیا اور اس کا تصور کس طرح سے اسلام میں لایا گیا. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ. ما بعد ہے کہ کفارہ کا مطلب ہے مٹا دینے والی چیز. اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کے ختم کرنے کے لیے کچھ مخصوص اعمال بتلائے ہیں. لیکن کوئی بھی گناہ آدمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس پر ایسا بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے کندھے پر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہے. جب تک وہ اسے معاف نہیں کرواتا تو اسے چین نہیں آتا. تو اب اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں جا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو لیں، گڑ گڑا لیں، معافی مانگ لیں. تو ایک تو طریقہ ہے توبہ. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص گناہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص افعال بتلائے ہیں. اس کو کنٹینیو رکھیں گے، لیکن صرف یہ انٹروڈکشن کروانا ہے کہ علامہ قمر نقوی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. علامہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی پلیز. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ گناہ، اکثر گناہوں میں تو آپ نے توبہ کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ کا توبہ جتنا اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اتنے آپ کے گناہ معاف ہونے کے امکانات زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ گناہوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بتلایا ہے کہ آپ نے یہ افعال کرنے ہوتے ہیں. اور جب آپ وہ افعال کر لیتے ہیں تو صرف گناہ معاف ہونا نہیں ہوتا، گناہ کی کچھ اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم پر، اس کے خیال پر، اس کے دل پر. تو کفارہ سے وہ اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں اور وہ گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا قمر نقوی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ کفارہ کس طرح ادا کرتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کس صورتحال میں آپ کو کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے حاضرین کو، ناظرین کو، سامعین کو میرے سب کی خدمت میں میرا سلام. وعلیکم السلام. آپ نے بہت اچھا موضوع مقرر کیا ہے، یقیناً لوگوں کے لیے آگاہی کا سبب بنے گا. بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اسلام اور شریعت اسلامی کے اندر جو احکامات الہیہ ہیں اللہ نے انسان کے ذمے فرض قرار دیے ہیں، اور ان فرائض میں اگر عمدن کوئی کوتاہی کی جائے یا ہو جائے تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارے لازم آ جاتے ہیں. اور یہ کفارہ جو ہے وہ مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں. ظاہر ہے اگر عمدن آپ نے مثلا روزہ نہیں رکھا تو کفارہ ہے، روزہ رکھ کر کے عمدن توڑ دیا تو کفارہ بغیر کسی شرعی وجہ کے. اسی طرح حج اور عمرے کے مسائل ہیں، اس میں اگر آپ نے جو ہے نا وہ کوئی اس کی حدود اور قیود کی پابندی نہیں کی تو وہاں بعض جگہ کفارے ہیں. اسی طریقے سے آپ نے قسم، اگر شرعی قسم، وہ قسم نہیں جو لوگ عام زندگی میں ہر جملے پہ بولتے رہتے ہیں. اول تو لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک، بڑا جلال اکرام، بڑا کریم ہے، لیکن اس کو اس انداز میں جو ہر جملے پر بات بات پہ قسم کھانا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے. لیکن جو شرعی قسم کہلائی جاتی ہے وہ شرعی قسم کچھ الفاظ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. مثلا واللہ، باللہ یا تاللہ. اگر اس انداز میں قسم کھائی جائے اور وہ قسم جھوٹی ہو یا غلط ہو
تو اس صورت میں بھی کفارہ انسان کے اوپر لازم ہو جاتے ہیں. اب کفارے چونکہ ظاہر ہے وہ نوعیت کے حساب سے ہیں، کہیں پر روزے رکھے جاتے ہیں، کہیں 3 دن کے روزے ہیں، کہیں کے اوپر جانور کی ذبح ہے، کہیں پر صدقہ خیرات ہے، کہیں پر کچھ اور معاملات ہیں، وہ نوعیت کے حساب سے کفارہ مقرر کیا جاتا ہے. لیکن جو سب سے اہم بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ناظرین اور ہمیں سب کو مل کر کے اس مقام پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور وہ شکر اس بات کا کہ میرا رب اتنا کریم ہے کہ ہماری اس کوتاہی کو نہ صرف یہ کہ کمپنسیٹ کرتا ہے کفارے کے ذریعے سے، بلکہ یہ اس کی رحمت کا انداز ہے کہ آخرت میں اس کو جو ہے نا اس کا حساب نہ دینا پڑے، لہذا اس دنیا میں کفارہ ادا کر کے اور وہ انسان اپنی خطا اور اپنی غلطیوں کو جو ہے نا وہ معاف کروا لے. ٹھیک. اچھا علامہ صاحب، مجھے صرف یہ کلیئر کیجئے گا کہ فقہ حنفیہ میں بھی کفارہ کے جو شرائط و ضوابط ہیں وہ اسی طرح سے ہیں جس طرح فقہ جعفریہ میں ہیں؟ دیکھیے میں اس کو اس انداز میں نہیں دیکھتا، میں اس کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کے اندر تمام احکامات شریعہ بتا دیے ہیں اور تمام تر مسائل کا حل بھی اسی قرآن کے اندر موجود ہے. اب جزوی اختلافات ہو سکتے ہیں، جزوی معاملات جو ہے وہ ممکن ہے کہ کہیں پر کچھ ہو کہیں پر کچھ ہو، لیکن یہ کوئی زیادہ اہم نہیں ہے. اہم یہ ہے کہ اسلام کا شریعت اسلامی کے اندر جو احکامات شریعہ ہیں ان کو قصدن ارادتن عمدن اگر قطع کیا جائے تو اس پر کفارہ لازم آ جاتا ہے. یہ ہے اللہ کا و قرآن کا فیصلہ جس پر عالم اسلام متفق ہے. اس کی جزیات میں مختلف چیزیں ممکن ہیں جس کو ہم اتنی زیادہ اس کی بات نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو فقہ کا اختلاف ہے اور اس اختلافات کے اندر کہیں پر 3 روزے ہو سکتے ہیں، کہیں پر 30 روزے ہو سکتے ہیں، کسی کے پاس 1 جانور ہو سکتا ہے، کسی کے پاس 2 ہو سکتے ہیں، یہ ممکن ہے. یا کہیں پر کوئی صدقہ خیرات ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں ممکن، لیکن یہ جزویات ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مفتی اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گے، یہ بتائیے گا کہ انسان سے مختلف گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو کیا ہر انسان کو اپنے ہر ایک گناہ کے لیے الگ الگ سے کفارہ دینا ہوتا ہے یا لازمی طور پہ کچھ گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے کچھ کا ممکن نہیں ہے؟ کیا دیکھیے قرآن مجید میں جس طرح بتایا گیا کہ کچھ گناہوں کا کفارہ تو قرآن مجید نے واضح طور پہ بتایا ہے. جیسے قسم اگر آپ توڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں 2 وقت کا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دیتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکتے تو 3 روزے رکھنے پڑتے ہیں. پھر قتل کی صورت میں کفارہ سخت ہے. پھر زہار کا ہے، روزہ اگر آپ رکھ کے توڑ دیتے ہیں تو اس کا کفارہ ہے، وہ تو شریعت نے فکس کر دی ہے. یا جو حج اور عمرے کی جنایات ہیں احرام کی، اس کا کفارہ فکس ہے. اس کے علاوہ جو عام گناہ ہیں، جیسے کوئی بھی گناہ آدمی سے ہو جاتا ہے تو غیبت کر دی یا کسی کا یا کوئی اور اللہ تعالیٰ کا حق توڑ دیا، اس صورت میں اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ توبہ کر لیں. اور توبہ شریعت میں قرآن مجید میں توبۃ نصوح کہا گیا ہے کہ خالص توبہ کر لیں. اب توبہ یہ نہیں ہوتا کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری توبہ. یعنی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ پچھلے گناہ کو چھوڑ دیں، اس پر ندامت کا اظہار کر لیں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں. پھر بے شک بشری کمزوری کی وجہ سے اگر آپ دوبارہ کر لیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے توبہ کر لیں، لیکن نیت یہ ہو کہ خالص نیت ہو، اور اس کے ساتھ پھر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. پھر گناہ کے معاف ہونے کے بعد جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ انسانی دل و دماغ پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے لیے پھر نیک اعمال کرنے پڑتے ہیں. قرآن مجید میں جیسے کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات کی نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. حضور نے بھی ایک صحابی کو ارشاد فرمایا اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر دیا کریں جس سے اس گناہ کے اثرات ختم ہو جائیں. اس کے بعد پھر کوئی نیک عمل کر دینا چاہیے، جیسے نماز پڑھ لی، ذکر اذکار کر لیا. ایک کنفیوژن ہے مجھے، آپ نے کہا کہ جیسے نماز، روزہ، فکسڈ، حج وغیرہ یہ سب حقوق اللہ آتے ہیں، تو حقوق اللہ کے لیے کفارہ ہے، حقوق العباد کے لیے آئی تھنک سو پہلے اس آدمی سے ضرور اگر آپ نے کسی انسان کا وہ کیا تو اس کا یہی کفارہ ہے کہ آپ اس انسان سے معافی مانگیں. دیکھیں جیسے قتل ہے، قتل خطا کی صورت میں ایک تو اس بندے کا رائٹ وائلیٹ ہوا ہے جس کو قتل کیا گیا، تو اس کی معافی تلافی یہ ہے کہ آپ اسے دیت ادا کریں گے، الا یہ کہ ورثہ آپ کو سارے کے سارے معاف کر دیں. پھر جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا رائٹ وائلیٹ کیا ہے تو اس صورت میں آپ کو کفارہ دینا پڑتا ہے کہ اس میں آپ کو غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، 9 تو 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں. اس میں پھر 60 روزے اگر نہ رکھ سکے تو کھانا کھلانے کی آپشن نہیں ہے، یہ صرف روزے میں ہے.
اور روزے میں ایک بہت دلچسپ واقعہ مجھے یاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ اچھا، ایک ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جی، سعدیہ صاحبہ ہیں لاہور سے۔ سعدیہ السلام علیکم، اپنا سوال پوچھیے گا۔ جی وعلیکم السلام بیٹا، یہ اپنا اسکالر صاحب نے ان سے بڑا بات کروا دیں۔ جی جی آپ سوال پوچھے، وہ سن رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے گا میم، وہ سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو توبہ کی ہے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے رب کے حضور وہ تو تنہائی میں بھی روتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ ایک کچھ ایسے کچھ انسان سے کام ہو جاتے ہیں جس کا صرف رب کی ذات کو ہی پتہ ہوتا ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی کر دی، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو بے ایمانی سے مال کسی کا کھا لیا، تو دل میں حسرت ہے کہ وہ بندہ ملے تو میں معافی مانگوں۔ تو کیا یہ اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ مجھے صرف یہ پوچھ کے بتا دیں، پریشانی ہے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ جی سر۔ دیکھیں، جب جیسے ہم نے بتایا کہ اگر آپ نے کسی بندے کا حق کھایا ہے تو دیکھیں قیامت میں 3 قسم کے رجسٹر ہوں گے۔ ایک تو وہ ہے جس کی معافی بالکل نہیں ہونی، حدیث میں آتا ہے، جیسے شرک ہے، کفر ہے۔ ایک وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں، وہ اپنے حقوق ہیں۔ تیسرا وہ ہے کہ جب تک صاحب حق نے معاف نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے، اور یہ ہے بندوں کے حقوق۔ تو اگر کسی کا حق دبایا ہے، کسی کو کے ساتھ کوئی زیادتی کیا، تو سب سے پہلے اس کے سامنے جا کے اس سے معافی مانگ لیں، اور اس سے معافی کرتے ہوئے اگر غیبت وغیرہ ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کہہ دیں کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کی غیبت کی تھی، آپ اس سے جنرل معافی مانگ لیں۔ اگر وہ آپ کو معاف کر دے، اس کے بعد چونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حق کی بھی خلاف ورزی کی ہے، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ شاید کر لیں۔ انسان کے دل میں ایک وہ ہوتا ہے کہ شاید میری کہیں سیلف ریسپیکٹ کو یا میں شرمندہ ہونے سے انسان شاید بچتا رہتا ہے، تو اس صورت میں آپ جنرلی معافی مانگ لیں، میرے سے کوئی خطا ہو گئی تو مجھے۔ اور اگر وہ بندہ زندہ نہیں ہے تو اگر کوئی مالی حق ہے تو اس کے ورثاء کو دے دیا جائے، اور اگر غیبت ہے نہیں، ان سے معافی نہیں، ان کو حق دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کر لی اور اب وہ ہے نہیں، تو اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کر لیں کہ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جب آپ کفارہ ادا کر لیتے ہیں تو یہ الٹیمیٹ آپ کی کمپنسیشن ہے اس گناہ کی نا، اس کے بعد تو آپ کو سزا وغیرہ نہیں دی جائے گی؟ اچھا دیکھیے، اس میں ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ 3 مختلف چیزوں کا ذکر ہوا ہے ابھی آپ کی گفتگو میں۔ ایک ہے کفارہ، اور کفارہ جو ہے وہ شریعت اسلامی کے احکامات کو عمدن قصدن ارادتن قطع کرنے کی وجہ سے کفارہ لازم آتا ہے۔ یہ ہے شریعت کے احکامات کے اوپر، جس کے اندر تمام چیزیں ابھی میں نے پہلے والی گفتگو میں جیسے میں نے عرض کیا۔ دوسری چیز ہے کہ حقوق العباد، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ حقوق العباد یہ ہے کہ جب تک آپ اس بندے کا، چاہے وہ اقربا میں سے ہو، چاہے وہ احباب میں سے ہو، یا کوئی بھی عبداللہ ہو، یعنی اللہ کا کوئی بھی بندہ ہو، کسی کے بھی حق میں اگر کوئی انسان، کسی انسان نے اس کی حق تلفی کی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی حق تلفی کا تدارک کرے اور اس کا جو حق بنتا تھا وہ اس کو واپس کرے۔ کیا ہے، مثال کے طور پر آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ جو رائج ہے وہ یہ ہے کہ میراث کے اندر جو ہے نا یہ حق تلفی کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، بیٹیوں کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، ماؤں کے ساتھ حق تلفیاں کرتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس قسم کے بہت سارے لوگ ہیں، تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ وہ کفارہ دے کر کے بچ جائیں گے، نہیں۔ آپ نے حق تلفی کی ہے، اس کا حق ادا کریں۔ نمبر 1، جو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو واپس کرے، اس کو دینا پڑے گا ہر صورت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سے پھر توبہ کرنی پڑے گی، اس شخص سے بھی آپ کو معافی مانگنی پڑے گی جس کے ساتھ آپ نے ناانصافی کی ہے۔ اچھا، اس میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، لوگ انا کا مسئلہ بناتے ہیں، شرمندگی ہوگی، یہ ہوگی، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں ہے، آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کا وقار بڑھے گا، آپ کا اخلاق اعلیٰ سامنے آئے گا، جس کے نتیجے میں ایک بھائی چارگی، محبت، اخوت کا ماحول پیدا ہوگا، اور وہ آئندہ کے نسلوں کے لیے اور دوسروں دیکھنے والوں کے لیے ایک سبب بنے گا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، اور خدا کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ تو اس میں انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 5 سال کا بچہ بھی مجھ سے راضی نہیں ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس سے بھی ایکسکیوز کر لوں، معافی مانگ لوں اگر کوئی حق تلفی ہوئی ہے۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جی تیسرا بتائیے گا۔ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتے ہیں، تو گناہ کی جو ہے وہ اس میں پھر 2 قسمیں آتی ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو اللہ کے احکامات کو پامالی ہے، اس کی توبہ ہے، اور اس کا جو ہے نا دوبارہ ادا کرنا ہے۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے، آپ نے کفارہ بھی دے دیا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔
پھر بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. آپ کو روزے کا جو ہے نا وہ ادائیگی ضروری ہے. اور کفارہ اگر آپ نے آمدن کیا ہے تو وہ کفارہ بعد میں لاگو ہوتا ہے. اگر آمدن نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس فدیہ ہے اور پھر آپ روزہ رکھ لیجیے. اس طریقے سے مختلف شریعت کے احکامات کی پامالی کے نتیجے میں کفارے ہیں. لیکن حقوق العباد اگر آپ نے جو ہے نا وہ ادا نہیں کیے یا اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو اس میں آپ کو ہر صورت میں انصاف دینا پڑے گا. یعنی اس کا حق اس کو دینا پڑے گا اور اس کو راضی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. تاکہ وہ راضی ہو جائے. وہ راضی ہوگا تو اللہ سے توبہ کرے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کرنے والا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ اسد صاحب سب سے اہم نقطہ ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا لوگوں کو. جی ٹھیک ہو گیا. اسد صاحب اگر کسی انسان سے زندگی میں اوبویسلی سب سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں اپنا کفارہ ادا نہیں کر سکتا, انتقال کر جاتا ہے, تو اس میں اس کے ورثہ میں سے کسی کو معلوم ہے اس کے کسی سرٹن گناہ کے بارے میں, تو کیا کفارہ وہ ادا کر سکتے ہیں اس کے ورثہ؟ دیکھیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے حقوق ہیں اور جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ انتقال سے پہلے وصیت کر لے کہ میرے اوپر اتنی زکوٰۃ رہتی ہے, میرے اوپر حج فرض تھا میں نہیں کر سکا, نظر واجب تھا وہ نہیں کر سکا, کفارہ واجب تھا وہ نہیں کر سکا. تو جب وہ وصیت کر لیتا ہے تو اس کے بعد ورثہ پر لازم ہے کہ وہ اس کی طرف سے اس کی وصیت کی تنفیذ کریں گے اور کفارہ ادا کریں گے, لیکن یہ 1/3 میں سے ہوگا, اس کی پراپرٹی کی 1/3 میں سے ہوگا. اور اگر وہ وصیت نہیں کرتا اور کوئی شرعی ورثہ میں سے کوئی آدمی اپنی مرضی سے دینا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. لیکن اس آدمی پر لازم تھا کہ وہ انتقال سے پہلے وصیت کر جائے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک رات اس حالت میں گزارے, اگر اس پر کوئی چیز لازم ہے اس حالت میں گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو. یعنی اسی وصیت لکھنی چاہیے. کسی بھی وقت آدمی کا انتقال ہو سکتا ہے, تو جو بھی چیزیں اس پر ڈیو ہیں شریعت کی طرف سے, کفارے کی شکل میں ہے, زکوٰۃ کی شکل میں, کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت لکھ جائے. اس لیے کہ اکثر ورثاء کو علم بھی نہیں ہوتا, تو علم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے سے ان کو بتا دیں. تو اس لیے یہ بہت لازم ہے کہ وہ وصیت کر لیں اور پھر ورثاء پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر لیں. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آپ نے کفارہ ادا کر دیا اور یہ اسلام کی ایک شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ آپ نے کفارہ ادا کر دیا, لیکن کفارہ ادا کرنے کے بعد کیا آپ کو معافی مل جائے گی یا آپ نے اس سے الگ سے توبہ بھی کرنی ہے؟ توبہ کی گنجائش رہتی ہے. جی بالکل. دیکھیے, کفارہ احساس گناہ کا نام ہے. آپ کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے اور ہوا ہے تبھی آپ کفارہ ادا کر رہے ہیں. اگر آپ کو احساس گناہ نہ ہوتا یا اللہ کی وحدانیت اس کی بزرگی کا احساس نہ ہوتا تو آپ جو ہے نا جیسے عام لوگ ہوتے ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں. تو اگنور کرنے والا تو وہ ہے کہ جس کے پاس خدا کی عظمت اور اس کی اہمیت اتنی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس جگہ پر آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے تو وہ اقرار کر رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے گناہ ہو گیا, میں نے غلط قسم کھا لی یا میں نے روزہ نہیں رکھا یا میں نے توڑ دیا, میں چاہتا ہوں اس کی تلافی کروں, میرا پروردگار مجھ پر رحم فرمائے. تو توبہ اور استغفار کے ساتھ وہ کفارہ ادا کرتا ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کا ایک مومن کی صفت ہے کہ احساس گناہ. اللہ نہ کرے کہ کسی مومن کے دل سے احساس گناہ ختم ہو جائے. اگر انسان احساس گناہ سے دور ہو جائے تو پھر یہ تو رحمت الہی سے دور ہو گیا, نعمت الہی سے دور ہو گیا. تو میرے رب کی قریبی یہ ہے کہ اس کے اندر احساس موجود ہے اور یہ دلیل ہے اس کی کہ اللہ رحیم و غفور کریم ہے, اللہ بخشنے والا ہے اور ضرور وہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک. اچھا اسد صاحب, اجتماعی گناہ بھی بہت ہوتے ہیں ہمارے معاشرتی طور پہ. ہم لوگ جیسے دھوکہ بازی پاکستان میں بڑی عام ہے, اگر میں صرف اپنے ملک کی بات کروں, جھوٹ بولنا ہمارے لیے بڑا کامن ہو جاتا ہے. تو یہ جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے کیا بحیثیت ہے معاشرہ ہمیں اجتماعی طور پہ کفارہ ادا کرنا چاہیے یا اس کے لیے؟ میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب آپ دیں, لیکن ایک کالر ہیں ان کو ہم ویٹ نہیں کروائیں گے. احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ مظفر گڑھ سے. جی احمد صاحب سوال کیجیے گا. سوال یہ تھا کہ جو جیسے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں ایک سال یا دوسرے سال اور اس کا کفارہ ادا نہیں کرتے, کیا کفارہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتا رہتا ہے؟ ٹھیک. دیکھیں, جب آپ ایک ہی طرح کا جرم کر لیتے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ نے کئی روزے توڑ دیے ہیں, تو جب تک آپ نے پہلے روزے کا کفارہ ادا نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں تداخل. اس میں فقہاء کی تفصیلات بھی ہیں, لیکن کئی سارے روزے توڑنے کے بعد ان سب کے بدلے میں آپ ایک کفارہ دے سکتے ہیں. لیکن روزے کا کفارہ اور قسم کا کفارہ یہ دونوں الگ الگ ہیں, یہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہو سکتے. تو روزوں کا ایک ہو سکتا ہے لیکن روزوں اور قسم کا ایک نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے روزہ توڑا اور اس کا کفارہ دے دیا, اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ روزہ توڑا تو اب دوبارہ کفارہ دینا پڑے گا.
تو جب تک آپ نے کفارہ نہیں دیا تو کئی روزوں کا کفارہ ایک ہی دفعہ میں دیا جا سکتا ہے اور وہ ان سب روزوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ٹھیک، علامہ صاحب آپ بھی اس کو ایڈریس اگر کرنا چاہتے ہیں تو پلیز جواب دیجیے گا. جی بالکل. دیکھیے کفارہ اگر ادا کر دیا جائے تو اور اللہ سے مغفرت بھی طلب کر لی جائے, توبہ کر لیا جائے تو یہ انشاءاللہ کافی ہوگا. دیکھیے یہ ایک ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہم التجا دعا کر سکتے ہیں اور رب سے جو ہے نا وہ دعا کر سکتے ہیں پروردگار رحم فرمائے, کیونکہ بخشنے والا یہ ہمارے یہاں بہت ایک چھوٹی سی بات بہت اہم ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایک عادت بن گئی ہے ہر تیسرے آدمی کی کہ وہ ایک دوسرے پر بہت زیادہ فتوی بازی کرتے ہیں. تمہاری نماز قبول نہیں ہے, تمہارا روزہ قبول نہیں ہے, تمہارا یہ عمل قبول نہیں ہوا, تمہارا وہ نہیں ہوا. یہ جملے سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے, یہ رب کے پاس یہ اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. نہ معلوم کتنے لوگ ایسے ہیں, کیا معلوم ہو سکتا ہے اس کی نماز مجھ سے اچھی ہو سکتا ہے اس کا روزہ مجھ سے زیادہ قبول ہوا ہو. میں کون ہوتا ہوں کسی کے اوپر یہ فیصلہ کرنے والا؟ یہ میرے رب کا کام ہے اور میرے رب کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے. بندوں کو رب کا فیصلہ اپنے آپ سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا علامہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کفارے کے حوالے سے ہم نے بات, اور کفارہ یقینی طور پہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنی زندگیوں میں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے. لیکن ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ اگر لیٹ سپوز آپ پہ ہمت ہے, طاقت ہے, لیٹ سپوز کہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں اور آپ جان بوجھ کے نہیں رکھ رہی, تو اس کے بعد آپ جی میں کفارہ دے دوں گی. نہیں ہوتا, کفارے کی بھی کنڈیشنز ہے نا کہ روزہ چھوڑنے کی, فار ایگزامپل آپ نے بات کی اب بیمار ہیں آپ کسی اس طرح کی اور بیمار بھی ایسے نہیں کہ نزلہ زکام آپ کو ہو گیا آپ روزہ چھوڑ دیا, مطلب جہاں پہ آپ نہیں رکھ پاتے تو اس صورتحال میں آپ کفارہ ادا کر سکتے ہیں. ناظرین یہ تھی ہماری آج کی صبح کی سوچ. آپ سے انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوتی ہے. آپ سب نے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھنا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.